جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہا انتم الائی، اور تم تو وہ لوگ ہو تحبونہم، تم محبت رکھتے ہو ان سے، ولا اور نہیں یحبونکم وہ محبت رکھتے تم سے، وتؤمنون اور تم ایمان رکھتے ہو بالکتابی کتاب پر کلی ہی ساری کی ساری۔ اب یہاں پر جو بات ہو رہی ہے نا، یہ مدینہ کے مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے، جو انصار تھے نا، جن کے ساتھ جن کے پاس یہودی رہتے تھے، یعنی کہ تین قبیلے یہودی کے تھے، اور مدینہ کے جو انصار تھے ان کے دو قبیلے تھے، یہ آپس میں لڑتے بھی تھے، یہ آپس میں ان کی دوستیاں بھی تھیں۔ تو مسلمان یہ پھر کیا ہوا کہ آپس میں لڑتے تھے اور کیا کرتے تھے، یہ جو یہودی تھے یہ ان کی لڑائی کا فائدہ اٹھاتے تھے، یہ خود بھی ڈیوائیڈ ہو کر ایک کا ساتھ دیتے تھے اور جو ہے باقی دو دوسرے کا ساتھ دیتے تھے، اس طرح ان کے ہتھیار بھی بکتے تھے، یہ قرض بھی دیتے تھے اس طرح سے لوگوں کو، اور ان کی اچھی چل رہی تھی۔ لیکن جب مسلمان ہو گئے یہ سارے ہی، تو آپس میں لڑتے ہی نہیں تھے، جب یہ آپس میں لڑتے نہیں تھے تو کیا ہوتا تھا، ان کا کاروبار ختم ہو رہا تھا، ان کو مشکلیں پڑ گئیں۔ تو یہ جو ہے ان کے اس چیز سے ان کو یہ بہت برا لگتا تھا کہ اب یہ لڑتے کیوں نہیں، اور یہ کیا کرتے تھے، جان جان کرنا ان کی پرانی لڑائی، ایک لڑائی تھی ان کی جنگ بعث، یہ 100 سالوں سے ان کے قبیلوں میں خاندانوں میں چلی آ رہی تھی، تو یہ جان کر اس کے بارے میں اس کا ذکر کرتے تاکہ لوگوں کے درمیان میں نا وہ چھپی ہوئی آگ کی چنگاریاں ڈھونڈتے تھے، کہ کبھی لوگوں کو اشتعال دلانے کے لیے۔ اور جب کبھی اس طرح سے کوئی ایسے مشتعل ہو بھی جاتا تھا تو پھر بعد میں کیا ہوتا تھا کہ آپس میں پھر لوگوں کو یاد آتا تھا کہ نہیں، ہم مسلمان ہیں اور اس طرح کی ہمیں بات زیب نہیں دیتی، تو پھر واپس یہ لوگ محبت کے ساتھ دوبارہ سے ایک دوسرے کے لیے گھل مل جاتے۔ تو یہ چیز ان کو اہل کتاب کو بالکل یہودیوں کو پسند نہیں تھی۔ تو یہی چیز یہاں پر بتائی جا رہی کہ تم لوگ تو ان سے محبت بھی رکھتے ہو، کہ آپ ان سے ابھی تک ویسے ہی تعلقات ہیں جیسے پہلے تھے، اور لیکن یہ تم سے محبت نہیں رکھتے، اور تم تو ساری کی ساری کتاب پر ایمان لاتے ہو، یعنی کہ تم ساری آسمانی کتابوں پہ ایمان لاتے ہو، تم تورات پر بھی لاتے ہو، انجیل پر بھی، اور سب پر، اور قرآن پر بھی، جبکہ یہ جو ہے صرف ڈھونگ رچاتے ہیں کہ اور جب وہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب یہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی تمہاری کتاب پہ مان لاتے، تم ہماری کتاب پہ مان لاتے ہو تو ہم بھی تمہاری کتاب پہ مان لاتے ہیں۔ تو یہ تو اس طرح سے ایک تو منافق بھی ہو سکتے تھے یہ، کہ جو منافقین یعنی کہ میں نے اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے بتایا تھا کہ منافقین کی بھی دو گروہ تھے۔ ایک وہ منافق تھے جو کہ مشرک قبائل جو تھے، وہ جب مسلمان ہوئے تھے تو پھر وہ بعد میں ان کے اندر نفاق آ گیا تھا، اور کچھ یہودی لوگ تھے جو کہ صرف ڈھونگ رچانے کے لیے ہی مسلمان ہوئے تھے۔ اگر آپ کو یاد ہو، وہ صبح ایمان لاؤ اور شام کو مرتد ہو جاؤ والے تھے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ان کے اندر درمیان میں جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر شامل رہتے تھے تاکہ ان کی باتیں ان کو پتہ چلتی رہیں، تو یہ مسلمان بن کے رہتے تھے۔ تو یہ دو قسم کے منافق لوگ تھے یہاں پر۔ تو وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، تو تم ان سے کہتے ہو کہ جب وہ تم سے ملتے ہیں تو تم سے کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں آپس میں تو عَدُّوا، وہ کاٹتے ہیں، عین داد عز سے ہے، اور علیکم تم پر اناملا انگلیاں، نمل سے ہے شاید، اس کا روٹ ورڈ پلیز چیک کر لیجیے گا، میں نے روٹ ورڈ نہیں دیکھے اس دفعہ۔ تو انگلیاں جو ہے وہ کاٹتے ہیں من الغیظ، غیظ میں یعنی غصے میں، یعنی کہ کوئی اتنا زیادہ غصے میں آئے نا تو باقاعدہ اپنی نیل بائٹنگ کے ساتھ ساتھ انگلیاں بھی کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس قدر ان کے اندر تمہارے خلاف غصہ ہے کہ یہاں تک ان کا بغض ہے کہ یہ اکیلے میں تمہارے خلاف انگلیاں کاٹتے ہیں اپنی۔ قل موذوا بغیظکم، کہہ دو کہ مر جاؤ اپنے غصے کے اندر ہی، اپنے غصے کے ساتھ ہی۔ ان اللہ علیم، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور، سینوں کے بھید، جو دل کے اندر انسان پالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اور یہ بات یہ لوگ بھی تو جانتے تھے نا، اللہ کو تو یہ بھی پہچانتے تھے، اللہ کی کتاب تھی ان کے پاس، لیکن پھر بھی یہ سب کچھ کرتے تھے۔ ان تمسسکم، اگر پہنچے تمہیں، حسنتن، کوئی بھلائی، تسؤہم، وہ بری لگتی ہے انہیں، وَإِنْ، اگر تصبہم، پہنچتی ہے تمہیں، سیئتن، کوئی برائی، یفرحوا بہا، تو بہت خوش ہوتے ہیں اس بات پر، وَإِنْ، اگر تصبروا، تم صبر کرو، اور یہ سب آپ باتیں بتا کر پھر کیا کہا گیا، صبر کی بات، یہ نہیں کہا گیا کہ جاؤ تلواریں لے کے ان سب کے گھر قلم کر دو، نہیں، کیا کہا گا کہ تم صبر کرو
اور تم تقوی اختیار کرو. تقوی کا معنی اگر آپ پھر سے یاد کریں تو ہر کام تم اللہ کے لیے کرو, محبت ساری اللہ کی طرف لے جاؤ, اپنے ساری سوچوں کو اللہ کے دین اور اللہ کے لیے جو ہے وقف کر دو, تو پھر تمہیں یہ تکلیف نہیں دیں گے. تو لا یضرکم, نہ نقصان دے گی تمہیں, کیدہم ان کی چال, شیئن کچھ بھی, ان اللہ بما یعملون محیط, بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جو وہ عمل کرتے ہیں محیط گھیرنے والا ہے. اب یہاں سے شروع ہو رہی ہے جنگ احد کی بات. وَإِذْ غَدَوْتَ, اور جب صبح سویرے نکلے آپ, غدوتا من اہلک, اپنے گھر والوں سے, اپنے گھر والوں سے یعنی کہ یہاں پر جب یہ جنگ احد میں آئے ہیں, کیمپس جو لگے تھے, تو وہاں پر بھی کیمپس میں آپ کو پتہ ہے کہ ازواج کوئی نہ کوئی زوج جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ ہوتی تھی. تو پھر وہ کیمپس کے اندر ان کو رکھا جاتا تھا, اور پھر وہ وہیں پہ, جیسے اب وہاں پر انہوں نے میرے خیال ہے 2 راتیں گزاری تھی, ایک رات گزاری تھی, ایک رات جنگ سے پہلے گزاری تھی. تو وہ اس رات کا ذکر ہو رہا ہے کہ آپ پھر جب نکلے اور پھر اس کے بعد آپ نے متعین کیا, لوگوں کو مورچوں پہ بٹھایا. من اہلی کا, اپنے گھر والوں سے, اس سے ہی یہ ریلیٹڈ ہے یہ, کہ وہاں سے جب آپ نکلے اور آپ صبح میں مورچہ بندی کر رہے تھے. اور اس سے جو ہمیں ایک سبق ملتا ہے نا, وہ یہ کہ صبح سویرے کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ انسان کے لیے, ہم مطلب مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اس میں کہ میری امت کے لیے اس میں برکت رکھنا. آپ دیکھیں کہ صبح کا جو ٹائم ہوتا ہے نا, اس میں اتنی برکت ہوتی ہے, آپ اتنے کام نپٹا لیتے ہیں کہ اگر آپ دیر سے سو کے اٹھتے ہیں تو آپ کا دن ختم ہو جاتا ہے, کام ختم نہیں ہوتے. تو جو صبح کا ٹائم ہے نا, اس کو ضرور آپ جو ہے وہ کام میں لایا کریں. اور صبح جلدی اٹھنے کی عادت بہت اچھی ہوتی ہے. انسان صبح جلدی اٹھے, اور بھلے دوپہر میں انسان تھوڑا سا دیر کو کیلولا کرے, اور لیکن صبح جلدی اٹھا کرے. تو آگے دیکھیں, من اہلی, جن کے بچے بڑے ہیں وہ تو ضرور یہ روٹین اپنائیں, اور جن کے بچے چھوٹے ہیں وہ پھر تھوڑا سا انتظار کریں جب بچے بڑے ہو جائیں, کہ تھوڑے سے بڑے ہو جائیں, اسکول جانے لگیں, تو پھر یہ روٹین سیٹل ہو جاتی ہے. من اہلی کا, اپنے گھر والوں سے, تبوئو, آپ متعین کر رہے تھے, المؤمنین, مومنوں کو, مقاعد, ٹھکانوں پر, للقتال, جنگ کے لیے, واللہ, اور اللہ, سمیع, خوب سننے والا ہے, علیم, خوب جاننے والا ہے. یعنی جب آپ متعین کرے تھے, بوا, با, واو, حمزہ, اس کا روٹر ٹھکانے کے ہیں, یعنی ان کو ان کے ٹھکانے بتا دیتے ہیں کہ تم نے یہاں رہنا ہے, تم نے یہاں رہنا ہے, ٹھیک ہے. اور مقاعد کا معنی ہوتا ہے بیٹھنے کی جگہ, مقعد, قاف عین دال, قعدہ سے ہے, قعدہ کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا. اور للقتال, آپ کو پتہ ہے جنگ کے لیے. تو اذ ہمت, جب ارادہ کیا, طائفتانی, 2 گروہوں نے, منکم, تم میں سے, ان تفشلا, کہ وہ دونوں بزدلی دکھائیں. یہ وہ 2 قبیلوں کا ذکر, بنو حارثہ اور بنو سلمہ کا, کہ انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ بھی پیچھے بزدلی دکھائیں. لیکن کیا ہوا, واللہ ولیہما, مسلمان تو بہت اچھے تھے نا, ایمان تو بہت اچھا تھا ان کا, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل تھام لیے, کیونکہ ایمان ان کا پکا تھا. ان کا بزدلی دکھانے کا مطلب واقعتاً پیچھے مڑنا نہیں تھا, بلکہ ان کا وہ صرف وہ دیکھا دیکھی جو ہوتی ہے نا, ایک چیز, ایک کیفیت سی طاری ہو جاتی ہے انسان پر, وہ کیفیت طاری ہو گئی تھی. تو واللہ ولیہما, اللہ ان کا مددگار اور دوست تھا. وعلی اللہ, اور اللہ ہی پر, فلیتوکل المؤمنون, بس چاہیے کہ توکل کریں, المؤمنون, ایمان والے. ایمان جب دل میں ہوگا تو توکل بھی اللہ تعالیٰ دے گا انشاءاللہ. پھر آگے میرا خیال ہے آج کی آیات یہیں تک رکھتے ہیں, انشاءاللہ باقی آیات جو ہیں وہ کل کریں گے. آیت ہے 122 تک آیت کرتے ہیں, ٹھیک ہے. چلیے جی, سبحانک اللہم, اچھا سوری, کسی کا کوئی سوال ہے, کچھ شیئر کرنا ہے کسی نے؟ میں خالی نہیں کرنا, ٹھیک ہے. چلیے جی, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. اچھا, ایک اور بات مجھے بتانی تھی کہ کل کی کلاس کے لیے تھوڑا سا شاید اس ٹائم پہ نہیں ہو پائے گی, آگے پیچھے ہوگا کچھ ٹائم, تو میں ریکارڈنگ بھیج دوں گی. اگر ٹائمنگ کا ایشو ہوگا زیادہ تو پھر میں ریکارڈنگ انشاءاللہ بھیج دوں گی. پھر کہ لائیو کلاس میں پھر آپ لوگ سن لیجیے گا اسی ٹائم پہ, ٹھیک ہے جی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.